جیسا کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں نے کوئٹہ میں بار بار حملے کیے ہیں، 4 روز میں ہمارے کتنے سپوتوں کو شہید کر دیا گیا اور ہمارے سپوتوں نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے 54 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ بتایا گیا اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں خود وہاں پہ جاؤں گا، کوئٹہ جاؤں گا۔ وہ کوئٹہ گئے، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا، اس میں اپنی پوری ٹیم کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ عطا رڈ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، دیگر بھی وہاں پہ موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کچھ وہاں پہ کہا گیا وہی ان کو کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کی طرف سے کچھ ایسا بھی کہہ دیا گیا جس پر حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا خوف زدہ ہیں؟ اگر خوف زدہ ہیں تو کس سے خوف زدہ ہیں؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے فتنے کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، آخری فسادی اور دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دوران گفتگو وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں پولیس، فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم میں واصل کر دیا گیا، آخری فسادی اور دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ افواج پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے مشرقی ہمسایہ کا ہاتھ ہے، دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے، آخری فسادی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، یہ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد افغانستان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گرد کارروائیوں میں خارجی ملوث ہیں، سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے، سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم ہے کہ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے فتنہ خارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال مئی میں مارکہ کی کامیابی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، دہشت گردی کے فتنے کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی، پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا، یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور انہوں نے اس موقع پر ایسا کچھ بھی کہہ دیا کہ سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے کس طرح کی باتیں کر۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی فتنۃ الخارج ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیا ان سے یہ خوف زدہ ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جن لوگوں کی طرف سے، جن فتنہ خارج کی طرف سے پاکستان کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، پاکستان کے پاک فوج کے سپوتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو یرغمال بنایا جا رہا ہے اور ان کو پھر جس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہیں ان کا نام لینے میں کیا قباحت ہے؟ ان کی طرف سے یہ کیوں کہا گیا کہ ان کا یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا؟ انہوں نے تو کوئی آپ کے ساتھ خیر نہیں کی ہے، آپ کس طرح سے ان کے ساتھ خیر کر سکتے ہیں؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو وہیں پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے، وہیں پہ کیمپ لگا لینا چاہیے، یہ تو فوری طور پر کرنا چاہیے، پالیسی کے طور پر یہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وہیں پہ عارضی طور پر پاکستان کا دارالحکومت منتقل کر دیا جائے، زیارت میں کر دیا جائے یا کسی اور شہر میں، کوئٹہ کے علاوہ، اور کوئٹہ جس طرح سے صوبائی دارالحکومت ہے اس کو بھی اندرون صوبہ لے جایا جائے، تاکہ وہاں پہ جس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے، کوئٹہ میں حفاظت کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ کی، گورنر کی، دیگر حکام کی، اور جس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، ہمارے صدر کی، اسلام آباد میں دارالحکومت میں اسی طرح کی حفاظت وہاں پہ ہوگی تو کئی علاقے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ فوری طور پر تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر صاحب وہیں پہ ڈیرے لگا لیں اور پھر لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا، یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اختر مینگل کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے۔
کچھ لوگ ان کا پاکستان کے عظیم سیاستدانوں میں شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اصولی سیاستدان بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو وصولی سیاستدان کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اپنے تھمبنیل میں جو لکھا ہے ان کے بارے میں کہ بے اصول سیاستدان، یہ ہم نے کیا ایسے ہی لکھ دیا؟ ہماری ان کے ساتھ کیا کوئی ضد ہے، کوئی اناد ہے یا کوئی بغض ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اسی کے مطابق یہ بات ہم نے کی ہے کہ یہ بھی ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جن کو بے اصول کہا جا سکتا ہے۔ پہلے سن لیجئے، ملاحظہ فرما لیجئے کہ خبر کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والے سردار اختر مینگل نے تمام تنخواہوں اور مراد سرکاری خزانے میں واپس کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 78,92,725 روپے کا چیک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے کر دیا۔ پبلک سروس میں دیانتداری اور احتساب کے اصول پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہوں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ آخری فکرہ آپ کو ایک مرتبہ پھر سنا دیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ پبلک سروس میں دیانتداری اور احتساب کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہوں، یہ اختر مینگل صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ان کی اصولی سیاست کی طرف اور وصولی سیاست کی طرف۔ ہمیں یاد ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کس طرح سے ٹوپل کیا گیا، کس طرح سے اس کا خاتمہ کیا گیا، کس طرح سے ان لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ ان میں اختر مینگل صاحب شامل تھے، ان میں شاہ زین بگٹی بھی شامل تھے، ان میں محمود اچکزئی صاحب بھی شامل تھے۔ آج کل محمود اچکزئی عمران خان کو پیارے ہو چکے ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں، بلکہ عمران خان نے ان کو قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر بھی مقرر کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیا گیا جو بعد میں رجیم کی صورت میں سامنے آئے، اور یہ لوگ بھی انہی میں شامل تھے۔ بعد میں یہ لوگ دوبارہ سے منتخب ہوئے، اختر مینگل صاحب دوبارہ سے منتخب ہوئے، اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن جب ان کے رجیم کے ساتھ اپنے اختلافات بڑھتے چلے گئے تو انہوں نے پھر اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ اصولی بنیادوں پر استعفیٰ دیا یا بے اصولی پر استعفیٰ دیا، بہرحال یہ الگ معاملہ ہے، لیکن بات ہم اس موقع کی کریں جب عمران خان کو ان لوگوں کی طرف سے دھوکہ دیا گیا۔ یہ عمران خان کے اتحادی تھے، یہ عمران خان کے ساتھی تھے، لیکن جیسے ان کو کوئی دکھایا گیا، ظاہر ہے ان کو لالی دکھایا گیا، کیونکہ یہ کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، لیکن کسی طرح سے ان کے دام میں الفت میں آ گیا اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھی بن گئے۔ تو ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصولی سیاستدان ہے؟ ان کو وصولی سیاستدان کہا جا سکتا ہے، بے اصول کہا جا سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ عمران خان کے یہ ساتھی تھے، عمران خان کے یہ اتحادی تھے۔ اگر یہ عمران خان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے، عمران خان کے اتحادی بنے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو ان کو خاموشی سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ عمران خان سے اگر بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو گئی تھی تو عمران خان کے خلاف ان کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اصولی سیاست ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے سندھی ہونے پر، پنجابی ہونے پر، پٹھان ہونے پر، بلوچی ہونے پر فخر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جب یہ لوگ اصول قربان کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ ہی ہو گیا، چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ خامنہئی صاحب ہیں۔ خامنہئی صاحب کی رسومات کا، آخری رسومات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ان کو مشہد میں دفنا دیا گیا۔ ان کا جنازہ ایک شہر سے دوسرے شہر، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی گیا۔ ان کا جنازہ عراق بھی گیا، وہاں پہ 2 دن ان کا جنازہ رکھا گیا، ان کی میت رکھی گئی۔ وہاں پہ 2 جنازے ہوئے، ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جنازہ ہوا، دوسرا حضرت علی کے روضے پر جنازہ ہوا۔ ایران میں بھی ان کے کئی مقامات پر جنازے ہوئے جس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جنازے کے موقع پر امریکہ حملہ کر سکتا ہے، شرکا کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے جنازے پر تو حملہ نہیں کیا گیا، لیکن جنازے سے ایک روز پہلے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی، 80 مقامات پر حملے کیے گئے، 80 تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگلے روز آج بھی جس روز جنازہ تھا اس روز بھی تہران میں بھی حملے ہوئے، کئی اور مقامات پر بھی حملے ہوئے، لیکن مشہد میں جنازے پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں، ابھی تک تو کوئی اطلاع اس حوالے سے نہیں آئی ہے۔ باقی امریکہ کی طرف سے جس طرح سے ایران کی تباہی مچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی حیران کن ہے کہ آپ کی جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ جواز سامنے لایا گیا کہ ہمارے اتحادیوں پر حملے کیے گئے، یعنی ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، اس لیے ہم نے ان کا انتقام لیا، بدلہ لیا ہے۔ تو ایران کی طرف سے بھی اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے ایران کے رویے کی کہ ایران کا رویہ ایسا ہو گیا ہے، اس کے دشمن تو دشمن، اس کے دوست اور حریف بھی اس سے دور جا سکتے ہیں، جس طرح سے سعودی عرب ہے، جس طرح سے قطر ہے، یہ دونوں ممالک ایران کے حریف تو نہیں
نہیں تھے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہو گئی تھی، ان کی طرف سے ایک مرتبہ بھی جب ان پر حملے ہوتے رہے، انہوں نے ایران پر کبھی حملہ نہیں کیا، نہ قطر نے حملہ کیا، نہ سعودی عرب نے حملہ کیا، اور سعودیہ کا وفد بھی خامنہ ای صاحب کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ قطر کی طرف سے پاکستان ہی کی طرح بھرپور کردار ادا کیا گیا تھا۔ ایران اور امریکہ کو ایک پیج پر لانے کے لیے، یادداشت پر دستخط کروانے کے لیے قطر نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب قطر پر بھی حملے ہوئے ہیں، کویت پر حملے ہوئے ہیں، بحرین پر بھی حملے ہوئے، اس کے باوجود بھی قطر کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایران کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے اس پر احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے اوپر کیوں حملہ کیا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ثالثی کروائی تھی، جس طرح سے آپ نے اتفاق رائے کیا تھا، جس طرح سے آپ متفق ہو گئے تھے، اسی پر آپ چلیے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے، جس طرح سے ایران کی طرف سے قطر پر حملہ کر دیا گیا، سعودی عرب پر حملہ کر دیا گیا اور پاکستان ثالث تھا، تو کیا ایران کی طرف سے ایسی کارروائیوں پر پاکستان بھی تھوڑا پرہیز جا سکتا ہے، پاکستان بھی پسپائی اختیار کر سکتا ہے؟ ایسا امکان اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کی۔ ہائی کورٹ میں کئی لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جج کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے، اور یہ لوگ سیشن کورٹس میں موجود تھے، کئی وکلاء بھی ان میں شامل تھے۔ یہ ہائی کورٹس کے جج بنیں گے اور کہا گیا کہ ان کے انٹرویو کیے جانے ہیں اور انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔